شخصیت پرستی یا استاد پرستی ہے میری نظر میں وہ بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو باپ ہے اس کو ایک طرح سے نا بادشاہ بنایا گیا, اور گھروں میں مائیں جو ہوتی تھی نا, کوئی بچے کو ڈانٹنا ہے, وہ بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی مسئلہ کر رہا ہے, ابو آ جائے گا, اس کے اندر ابو کا خوف بھرا گیا, یعنی وہ کوئی جلاد ہے آ کے سزا دے گا. اور ٹیچر جو ہے, میں تیرے ٹیچر کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے, ٹیچر کو بھی ایسا ہی کر دیا گیا. اور یہ بادشاہ ٹیچر یا جو باپ ہوتا ہے, ایک طرح سے ان کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سماج کے اندر ایک آمریت ہے. ہم نے نا بچوں سے بچپن چھین لیا ہے, بچوں سے ان کی زندگی چھین لی ہے. اتنے ہم میٹیریلسٹک ہو گئے. دیکھیں جو بچے بچپن سے ہی آپ اسی طرح ان پہ چیزیں ٹھونس رہے ہیں, انہیں ایک خاص نظام میں فٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے وہ اپنا رومان بھی عزیز ہے, وہ موسیقی بھی عزیز ہے, وہ بچپن بھی عزیز. نازک دلوں کو شرط ہے آتش خیال یار, شیشہ خدا جو دے تو پری کو اتاری ہے. یہاں تو بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ایک ٹیچر ہے, اس نے کہنا ہے کہ میرا فلاں پسندیدہ شاعر ہے, تو اسٹوڈنٹ نے کہنا میرا بھی پسندیدہ ہے. بالکل ایسے استاد ایک دوست کی طرح ہوتا ہے, ایک مشفق کی طرح ہوتا ہے, اور وہ اچھا مشورہ دیتا ہے. اب میں ایک بڑی بات بتاتا ہوں. ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن, ایم اے کا لیکچر ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ خواجہ میر درد اردو شاعری میں سب سے بڑا تصوف کا نمائندہ شاعر انہیں مانا جاتا ہے. دیکھا ہوا تھا, مجھے یہ بات کھٹکی, اور میں نے ان کے دفتر میں گیا بعد میں نے کہا سر آپ نے یہ کہا. انہوں نے کہا میں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے میر کو کتنا پڑھا ہے؟ میں نے کہا سر چند غزلیں. انہوں نے کہا کہ آپ میر کو پڑھیں. آپ یقین مانیں میم, میں نے کوئی مہینے کے اندر میر کے 6 دیوان پڑھے. اس کے بعد پھر میں ان کے دفتر میں گیا, میں نے انہیں بتایا کہ سر میں میر کو پڑھ کے آیا ہوں. تو انہوں نے آگے سے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا حق ہے, جو چاہے رائے رکھو. جو بے استادہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور پھر اسی سے وہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا وہ اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. اپنے مرشد تو اس طرح چیزیں. آزادی کسے پسند نہیں ہوتی؟ مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا ایسے لوگ باغی ہوتے ہیں, جی ہمارے معاشرے میں انہیں بغاوت کا لقب دیا جاتا ہے. خلیل الرحمان قمر کے بارے میں تو کوئی احتیاط نہیں کیا آپ نے, وہاں تو دل کھول کے آپ نے تبصرہ کیا. دیکھیں خلیل صاحب ایک ٹیلنٹڈ انسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت بھی دی تھی, اور بعد میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی اس کو برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے, یہ الگ بات ہے. دو چیزیں ہیں اس پہ. میں ایک عام جملہ کہتا ہوں کہ عزت پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ کو خود زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کسی مقام پہ جاتے ہیں, کسی سٹیج پہ جاتے ہیں, آپ کو یقین نہیں ہوتا, ایک دم آپ سے کوئی ایسی پرفارمنس ہو جاتی ہے, کچھ ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی میں ایک دم سے آپ کو توقع نہیں ہوتی, وہ عزت مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کھوکھلے ہیں, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ہم بچوں کو بھی تقریریں جو سکھاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ بچیاں تقریریں کر رہی ہیں. میں اس کے بارے میں بھی اکثر کہتا ہوں, پہلے کبھی گفتگو ہوتی تھی, مکالمہ ہوتا تھا, تقریر ہوتی تھی. آج چیخنا چلانا سکھایا جاتا ہے. عشق کرتا ہوں حسن فطرت سے, عشق کرتا ہوں حسن فطرت سے, اچھی لگتی ہے عاشقی مجھ کو, اچھی لگتی ہے عاشقی مجھ کو. موت سے تو میں مرنے والا نہیں, موت سے تو میں مرنے والا نہیں, مار ڈالے نہ زندگی مجھ کو, مار ڈالے نہ زندگی مجھ کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا آغا خان. آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے ہماری وہ بہت ہی زیادہ یونیک ہے. یونیک اس لیے کیونکہ آج ہمارے سامنے جو پرسنالٹی برجمان ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ پرسنالٹی ہے. بات کی جائے پوئٹری کی تو ہی ہیز اے کمانڈ آن ہز ورڈس, یہ بھی کہنا کم ہوگا. ہی از اے پروفیسر بائی پروفیشن, اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ کنٹروورسی کے ساتھ جڑی ہیں. پرسنالٹی کو انہانس کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو ری ٹرول کر کے وائرل ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی تھی, بہت سارے معاملات ایسے ہیں بات کرنے میں. ابھی ہم پوچھیں گے ان سے, پوچھیں گے, بات کریں گے کس کس شخصیت کے بارے میں تبصرے دیے اور کہاں کہاں وہ تبصرے آپ کے پورے اترے ہیں. مطلب آپ کو لگا کہ نہیں, یہ جو تبصرہ کیا تھا وہ یہاں پر آ کے فٹ ہو گیا. بات کرتے ہیں جی, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی زیغم عباس صاحب. کیسے ہیں ذرا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. جی. اچھا بائی پرسنالٹی آپ تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی شاعر
کا صوفیانہ سا ایک روپ اور یہ اس طرح سے معاملات، مگر کچھ چیزوں میں آپ کے تلخی بہت ہے. مطلب بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے جو جیسچرس دیے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ پریڈکشنز تو دینے والے اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر آپ نے پھر بھی بیٹھ کے بہت سارے پریڈکشنز ایسے دی ہیں پرسنالٹیز کے بارے میں. یہاں پر جب کوئی بگنر ہوتا ہے نا، تو وہ ان ساری جن کے بارے میں آپ نے بات کر کے کنٹروورسی کر کے آپ نکل گئے، ان کی لوگ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بڑی وہ کیا کہتے ہیں چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے انہی لوگوں پہ جو ہے نا ان کی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کیا اور ان کے بارے میں بات کی. یہ بات کرنا پہلے تو آسان نہیں ہوتا، جی جی، اور بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. جی جی، بینگ اے پوئٹ اور اپنے ہی حلقے کے لوگوں کے بارے میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کچھ چیزوں کو سینس کرتے ہیں، یا پرسنالٹیز کو سامنے سے گزرنے والی کو آپ کو جج کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں نا ایسے، یا پھر آپ کو ان کا ہسٹری پتہ ہوتا ہے تھوڑا بہت؟ مجھے لگتا ہے آپ نے بہت زیادہ میری وال کا بھی مطالعہ کیا ہے اور مجھے دیکھ لیا گیا، اور ایک سوال کے اندر آپ نے ڈھیر سارے سوال کر دیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ سے اپنی پسند ہے اور میں اس کو کبھی بھی مطلب گنوانا نہیں چاہتا، وہ میری انفرادیت ہے. اور دوسری چیز، مجھے اپنی آزادی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. مجھے اپنی آزادی بھی عزیز ہے، انفرادیت بھی عزیز ہے، اور میں بلائنڈ فالوور نہیں. میں مطلب جلدی متاثر نہیں ہوتا. اچھا، یہ آپ پہلے پوئٹ ہے جو یہاں پر آ کے یہ بات کرے کہ میں بلائنڈ فالوور نہیں ہوں، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی پوئٹ آئے ہیں جنہوں نے بھی بیٹھ کے یہاں پر باتیں کی ہیں یا جو بھی اپنے بارے میں حال احوال بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا گرو پکڑا، اپنا جسے کہتے ہیں نا ہم نے استاد پکڑا، اور پھر ہم نے ان کی خدمتیں کی، اور پھر ان کے نام کے ساتھ اپنے نام کو منسلک کر کے ہم نے آگے جو ہے نا قدم رکھا. کیا آپ نے بھی ایسا ہی کیا؟ یہ آپ کی بات ٹھیک. یہ نا پتہ نہیں کہاں سے کنسیپٹ آیا، یہ پہلے شروع میں نہیں ہوتی. یہ میرا خیال فارسی شاعری میں یہ بات ایک دم سے ہوئی تھی. پہلے جو شاعر تھے نا پرانے، ان کو کوئی استاد نہیں ہوتا تھا، انہیں تلمیذ الرحمن سمجھا جاتا تھا. اور یہ شاعر سے متعلق عام طور پہ یہ تلمیذ استعمال ہوتی ہے کہ وہ خدا کا ایک اصطلاحی طور پہ ایک شاگرد ہے. تو یہ بعد میں فارسی شاعری میں یہ ایک باقاعدہ طور پہ کسی بڑے شاعر کا شاگرد ہونا، اس کو اعزاز کی نظر سے دیکھا گیا اور اس پہ فخر کیا گیا. اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایک یہ روایت چل پڑی کہ جو بے استادہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی سے وہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا وہ اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. اپنے مرشد تو اس طرح چیزیں میں پہلے تو ان ساری چیزوں سے انحراف نہیں کر رہا. استاد ہوتے ہیں، بلکہ میں تو فطرت کو اپنا استاد مانتا ہوں، میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنا استاد مانتا ہوں. میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہے. میں اکثر جب کلاس میں جاتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بچوں، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، آپ وہاں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہو کے سیکھ رہا ہوں. یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان اسٹوڈنٹ کی ہر بات کو ٹھیک کہوں. مجھے میں استاد کی عظمت یا عزت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ میں انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کو اندھا دھند آپ فالو کرنا، کہ تقلید کرنا، یہ ظلم ہے. اور اس حوالے سے میری ایک خاص کوٹیشن میں ایک خاص جملہ بولتا ہوں کہ جو شخصیت پرستی یا استاد پرستی ہے، میری نظر میں وہ بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. استاد پرستی جو ہے وہ پیر پرستی سے زیادہ خطرناک ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو پیر پرستی ہوتی ہے اس میں تو دکھوں، غموں، پریشانیوں کے مارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک کسی کو اللہ کا ولی سمجھ کے، اللہ کا نمائندہ سمجھ کے، اللہ کا دوست امید لگا لیتے ہیں. استاد پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بظاہر اسکالر ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، اور دور اندیش ہوتے ہیں، سوال کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو صحیح جینوئن استاد ہے، جو حقیقی استاد ہے، کہ وہ پسند کرے کہ میرا اسٹوڈنٹ میری ہر بات کو فالو کرے. یہاں تو بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ایک ٹیچر ہے، اس نے کہنا ہے کہ میرا فلاں پسندیدہ شاعر ہے، تو اسٹوڈنٹ نے کہنا میرا بھی پسندیدہ ہے. بالکل ایسے. میرا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو ملے، کسی جگہ ملے، آپ سروے کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. یعنی علم و ادب کے رستے میں آپ ایک وہ ٹراؤٹ مچھلی ہیں جو ہمیشہ الٹی طرف ہی جاتی ہے. ساری جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سیدھی طرف جا رہی ہوتی ہے. ٹراؤٹ کا یہ وہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ پانی کی سمت، لہروں کے سمت میں الٹا ہی جانا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات آپ نے کی بہت گہری ہے، مطلب آپ کی بات کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ استاد واقعی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ادب کے معاملے میں ہم نے جہاں بھی ہم کوئی
کتاب نویس دیکھ لیں, پوئٹ دیکھ لیں یا کوئی بھی دیکھ لیں, ہر کسی نے اپنا ایک خاص مجسمہ رکھا ہوتا ہے جس کی ہم پرستش بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم وہ کرتے بھی اور پھر اس کا ایج بھی اٹھاتے ہیں. جی بہت سارے ایج میں آپ کو نا اس میں پہلی بات تو پہلے ہم نا ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ استاد ہوتا کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جو کسی ادارے میں جس کو کوئی جاب نہیں ملی, کوئی اور کام نہیں ملا, تو وہ بیچارہ بے روزگار تھا, اس نے کسی جگہ ٹیچنگ اختیار کر لی ہے, وہ ہر لمحہ گھڑی دیکھ رہا ہے کہ میرے 35 منٹ پورے ہوتے ہیں, میں نے نیکسٹ کلاس میں جانا ہے, اور وہ فخر سے بتاتا ہے کہ آج میں نے 16 لیکچر پڑھا لیے ہیں, 15 لیکچر پڑھا لیے ہیں. وہ ایک کاؤنٹنگ میں پڑھا ہوا تو وہ استاد نہیں ہے. استاد دیکھیں, سب سے پہلے استاد جو ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے, وہ بچوں کو پر دیتا ہے, اڑنا سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اڑاتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک چھتنار کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو بونا کر دے کہ ان کے قد ہی نہ بڑھے. وہ انہیں ایک سایہ دیتا ہے اور سائے کے بعد پھر انہیں آزاد فضا دیتا ہے کہ آپ سفر کریں. میں اس استاد کو پسند نہیں کرتا کہ جس کو یہ لگے کہ جو چیز مجھے پسند ہے اور وہ ہر صورت میرے اسٹوڈنٹ کو پسند ہو. میں اپنے بچوں کو کوئی بھی مطالعہ کرتا ہوں, کسی کتاب کے بارے میں رائے دیتا ہوں, کوئی تبصرہ کرتا ہوں, تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹا یہ میری بات ہے, آپ اس کو سنیں اور اس پہ تحقیق کریں. اگر آپ کو اچھی لگتی ہے ویل اینڈ گڈ, آپ اس کو رکھیں, ایکسیپٹ کریں. نہیں ہے تو ادھر سے سنیں, نکال دیں. ہاں کچھ چیزیں ہمارے سلیبس کے حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ ہم مثلا درخواست کا پیٹرن ہے, کچھ پیپر کا پیٹرن ہے, بتانا ہے کہ اس طرح کرو گے تو اچھے نمبر لے لو گے. وہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں نے خود اس طرح لی ہے, تو وہ تو ہم نے تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرے. باقی جو عملی زندگی ہے اس میں ہم ایک مشورہ دے سکتے ہیں. استاد ایک دوست کی طرح ہوتا ہے, ایک مشفق کی طرح ہوتا ہے, اور وہ اچھا مشورہ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کسی ایک چیز میں زیادہ ہوتا ہے, اس میں وہ اپنا ایکسپیرینس بتائے. اور اب ایکسپیرینس ٹھونسنا نہیں ہے. آج کی جو نسل کے جو مسائل ہیں یا اس کو جو درپیش مسائل ہیں اور جو ہمارے آباء و اجداد کو تھے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں مان لینا چاہیے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آنے والے جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے زیادہ ذہین ہوں گے, ہمارے بچوں کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ہوگی. آپ خود دیکھ لیجئے نا, یہ ابھی ہمارے پاس موبائل ہے, ہم یہاں 10 منٹ میں وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں, وہ چیزیں جو ہمارے والدین 70 سال میں نہیں حاصل کر سکے. ہمیں مان لینا چاہیے. ہم ساری دیکھیں, اگر میں جلدی پیدا ہو گیا ہوں اس میں میرا کیا کمال ہے, تو میں آنے والوں کی زندگی اجیرن کر دوں, عذاب بنا دوں. بڑا ہوتا ہے حوصلے سے, بڑے ضرب سے ہوتا ہے. زیگم عباس, آپ کی ایج کیا ہوگی؟ مطلب لڑکی تو ہے نہیں, پوچھ سکتے ہیں آپ سے. میری ایج یہ ابھی مارچ میں پورے 27 سال کا ہو گیا ہوں. نہیں تو اتنی تلخی مزاج میں, مطلب بات یہ ہے کہ آپ کی عمر میں تو لڑکے کہیں نہ کہیں ردیف قافیہ جوڑنا سیکھتے ہیں. جی جی. اور آپ وہ تلخ باتیں کر رہے ہیں جو اب آہستہ آہستہ سوسائٹی ایکسیپٹ کر رہی ہے. جی جی. اب جو سوشل میڈیا پہ نئے انفلوئنسرز آ رہے ہیں, جس طرح ہم پوئٹری کو پہلے پڑھتے ہوتے تھے, آج آپ نے بھی یہی بات کی کہ میں نے بہت ساری فلمیں دیکھی. جی جی. اور پہلے میں نے دیکھی تھی سرسری سی انداز میں, اور اب میں نے اس کو سمجھا. تو آج کے بچے وہ ہیں جو فلم دیکھتے نہیں ہیں, اس کو سمجھتے, اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں چیزوں کے. تو یہ ان بچوں کو پڑھانا بہت مشکل بات ہے, اور ان کو یہ سمجھ کے استاد کو آپ, کیونکہ موسٹ پروبیبلی میں نے بھی اسی اداروں سے پڑھا ہے, آپ نے بھی انہی اداروں سے پڑھا ہوگا جہاں پر استاد سمجھتا تھا جڑی میں کہہ دی تھی نا گل ہے پتھر تے لکیر ہے. تو اس سارے سینیریوں سے نکل کے ایک ایسا استاد اتنی چھوٹی سی عمر میں بننا کہ جی میں نے اپنا فارمولہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اب آپ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اس کو کیسے. اب اس کا نا میں بتاتا ہوں آپ کو سادہ سی بات, یہ میرے اندر کیسے چیز آئی. میں جب پڑھتا تھا نا تو میں نے پہلے کہا کہ مجھے فطرتاً, اور ہر شخص کو غالباً ہوتی ہے, شاید وہ اس چیز کو جان نہیں سکتا, آزادی کسے پسند نہیں ہوتی. مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا ایسے لوگ باغی ہوتے ہیں. جی جی. ہمارے معاشرے میں انہیں بغاوت کا لقب دیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں یہ تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی سے, کیونکہ میں اب بھی اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ایم اے سے مطلب پہلی جماعت سے شروع ہو کر اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, تو یہ میرا کوئی 18-20 سال کا جو سفر ہے, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی استاد اچھا لگتا تھا تو کیوں لگتا تھا, کسی استاد سے ہمارے دل میں نفرت ہوتی تھی, غصہ آتا تھا, وہ کیوں ہوتا تھا, کہیں وہ چیزیں میرے اندر تو نہیں آ رہی. تو میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ایک مشورہ دیا ہے, رائے دی ہے, انہیں سیدھا رستہ جو مجھے لگتا تھا, یہ نہیں کہ وہ کنفرم سیدھا ہی ہو, جو مجھے لگتا تھا میں نے انہیں بتا دیا ہے. میرا کام یہ ہے, اب اس سے آگے وہ آزاد ہیں اپنی زندگی کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور اس پہ عمل کریں. ہاں کچھ ایک بات ہے بالکل
واضح پتہ ہے کہ یہ سامنے گڑا ہے اور اس میں گر رہا ہے، اس پہ مجھے ان سے لڑ بھی لینا چاہیے، غصہ بھی کر لینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مجھے اس حد تک نہیں، یہ ہمارے یہاں نا عام طور پہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جو باپ ہے اس کو ایک طرح سے نا بادشاہ بنایا گیا، اور گھروں میں مائیں جو ہوتی تھی نا، کوئی بچے کو ڈانٹنا ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ کر رہا ہے، ابو آ جائے گا، اس کے اندر ابو کا خوف بھرا گیا ہے، یعنی وہ کوئی جلاد ہے آ کے سزا دے گا، اور ٹیچر جو ہے میں تیرے ٹیچر کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، ٹیچر کو بھی ایسے ہی کر دیا گیا، اور یہ بادشاہ ٹیچر یا جو باپ ہوتا ہے ایک طرح سے ان کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سماج کے اندر ایک آمریت ہے، اور یہ چیزیں ٹھونسنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اسی کو دل سے استاد مانتا ہوں کہ جس نے مجھے جینا سکھایا، جس نے مجھے زندگی سکھائی، جس نے مجھے حق بولنا سکھایا، اور جس نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ چیز میں نے آپ کو، اب میں ایک بڑی بات بتاتا ہوں، ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن، شاید انہیں یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی، انہوں نے نا ایم اے کے دوران میں ہمارے ایم اے کا لیکچر ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ خواجہ میر درد اردو شاعری میں سب سے بڑا تصوف کا نمائندہ شاعر انہیں مانا جاتا ہے، اس پہ بہت سے ناقدین نے کہا ہے یا انہیں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر تقی میر جو ہے نا وہ خواجہ میر درد سے کئی درجے بڑے صوفی شاعر ہیں۔ اب شاید انہیں یہ بات یاد بھی نہ ہو ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، انہوں نے یہ بات کہی، اور میں نے تو پہلے وہ کتابوں میں سنا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا، مجھے یہ بات کھٹکی، اور میں نے ان کے دفتر میں گیا بعد میں نے کہا سر آپ نے یہ کہا، انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے میر کو کتنا پڑھا ہے؟ میں نے کہا سر چند غزلیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میر کو پڑھیں۔ آپ یقین مانیں میں نے کوئی مہینے کے اندر، اور بھی ساتھ کام ہوتے تھے، کلاس کا کام بھی ہوتا تھا، میں نے میر کے 6 دیوان پڑھے، اور 6 دیوان میں ہزاروں غزلیں ہیں، وہ پڑھی، ایک ایک شعر پڑھا، اس کے بعد پھر میں ان کے دفتر میں گیا، میں نے انہیں بتایا کہ سر میں میر کو پڑھ کے آیا ہوں، تو انہوں نے آگے سے بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا حق ہے، جو چاہے رائے رکھو۔ ہاں، یعنی پہلے انفارمیشن اکٹھی کر لو، پھر جو مرضی آپ اس کے بارے میں اوپینین اب تم نے میر کو پڑھ لیا ہے، اب جو چاہے رائے رکھو، یعنی تم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا ہے۔ تو دیکھیں بہانے سے انہوں نے مجھے 6 دیوان پڑھا دیے، اور میں نے کوئی دیکھا نہیں اپنی ایج میں کوئی ایسا دوسرا نوجوان جس نے میر کے 6 دیوان پڑھے ہوں۔ اس وقت جب میں ایم اے میں تھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور میں نے سنا بھی نہیں آج تک، کوئی بعد میں ہو سکتا ہے لوگوں نے پڑھے ہوں یا میرے تک نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اچھا اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، مطلب چیزیں بہت آسان بھی ہو گئی ہیں، اور جتنی آسان ہوئی ہیں اتنی ہی زیادہ مشکل بھی ہو گئی ہیں۔ مشکل ان اے سینس کہ ہمیں ہر چیز میں مکس اینڈ میچ ملتا ہے۔ لوگوں نے اپنے پہلی لائن میر کی اٹھا لی، ساتھ اپنے تبصرے اور اپنی چیزیں، آپ کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے ایسی کچھ جو ہے کاوشیں کی ہیں جو تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ ان بھی ہیں یہ چیزیں۔ تو جو سوشل میڈیا کے دور میں ہماری اپنی جو چیزیں اس طرح کھو رہی ہیں، مطلب کتابوں سے تو ہم جینوئنلی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح ٹک ٹاک پہ اور باقی کچھ ایسے چینلس پہ جہاں پر لوگ اب امینڈمنٹ کر دیتے ہیں چیزوں کے اندر، کوئی بھی چیز ویسی پیور نہیں رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کتابوں سے جو لوگ فیض نہیں اٹھا سکتے، اب ہر کوئی آپ کی طرح جا کے دیوان نہیں خرید کے لائے گا، ہر بندہ کہے گا کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی سوشل میڈیا کھولتے ہیں وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں تضاد آتا ہے چیزوں میں؟ یہ بات بہت ٹھیک ہے آپ کی۔ دیکھیں نا زمانہ تیز ہو گیا ہے، جس طرح میں نے آگے کہا ہے کہ اب دیکھیں یہ پہلے ہوتے تھی داستانیں، پھر ناول، پھر افسانے، پھر ڈرامے، پھر شارٹ افسانے، پھر افسانچے، پھر اس کے بعد 100 لفظی کہانی، اب 20 لفظی کہانی آ گئی۔ اسی طرف سے لمبی لمبی سیریز ہوتی تھی، ڈرامے ہوتے تھے جو کئی سال چلتے تھے، پھر اس کے بعد آگے موویز، فلمیں بدلتی اب ریلز تک آ گئے ہیں، کیونکہ زمانہ تیز ہو گیا ہے۔ اب ہم کم سے کم وقت میں زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو اساس ہے، بیس ہے، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میں اوورآل یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے ادب پہ بات کرنی ہے یا ایک لٹریچر پڑھانا ہے تو اس کو کم از کم کچھ بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ اس پہ بات کرے۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے، ہم 2 چیزیں میرا تشخص ہے یا ان سے مجھے خاص لگاؤ ہے لٹریچر کے اندر، ایک تو افسانہ اور دوسرا شاعری میں خاص طور پہ غزل۔ تو میں نے یہ کیا کہ حد المقدور میری جو عمر ہے اس میں میں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور ایک تواتر سے پڑھا ہے۔
اب اس کے بعد میں مطلب یہ کہ میری کوئی کتاب نہیں، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی رائے دیتے ہوئے کسی بڑے شاعر پہ، کسی بڑے آدمی پہ احتیاط کرتا ہوں. اور باقی خلیل الرحمن قمر کے بارے میں تو کوئی احتیاط نہیں کیا آپ نے، وہاں تو دل کھول کے آپ نے تبصرہ کیا. دیکھیں خلیل صاحب ایک ٹیلنٹڈ انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت بھی دی تھی، اور بعد میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی اس کو برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یہ الگ بات ہے. دو چیزیں ہیں اس پہ میں ایک عام جملہ کہتا ہوں کہ عزت پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ کو خود زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کسی مقام پہ جاتے ہیں، کسی سٹیج پہ جاتے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوتا، ایک دم آپ سے کوئی ایسی پرفارمنس ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا آپ کی زندگی میں ایک دم سے آپ کو توقع نہیں ہوتی، وہ عزت مل جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو برقرار کیسے رکھنا، اصل مسئلہ یہ حوصلے کی بات ہوتی ہے. یہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. خلیل صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا ڈائیلاگ لکھتے ہیں، بہت اچھے جملہ باز ہیں. یہ چند لوگ ہیں. اب پھر بات ایک اور شخصیت کی طرف جا رہی. جو ورڈ ہے نا جملہ باز جو آپ نے کیا نا، مجھے اس پہ پوری وہ چاہیے، آپ کی ایکسپلینیشن چاہیے. مجھے پتہ ہے اس پہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں نیچے لوگ مجھ پہ بھی لان تان کریں. یہ ڈاکٹر سیدہ زہرا، یہ پچھلے دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ ایف سی کالج میں وہ پرنسپل رہی ہیں. وہ بہت اچھا ڈائیلاگ بولتی تھی، جملہ بولتی تھی، اور ان کی گفتگو سے میں نے بہت سارا بولنا تو سیکھا ہے. ہم جب اس کو سنتے تھے نا تو عجیب سا ایک تاثر ہوتا تھا، لیکن ایک وقت کے بعد جب ہم مطالعہ اور بڑھا اور اس کے بعد مجھے وہ باتیں بالکل سطحی لگنا شروع کی ان سے. اب یہ ہو سکتا ہے یا میرا مسئلہ ہے یا، لیکن اس کے باوجود ان کے جانے والے، تو مجھے وہی کمال خلیل صاحب میں بھی لگتا تھا کہ خلیل صاحب کو بات کرنا آتی ہے، ان کو ایک سٹائل ہے ان کا، اس سے وہ متاثر بات. اور سب سے بڑا میں مزے کی بات بتاؤں تو ان کا جو کمال ہے، اس کو ٹیلنٹ ہے، شاید وہ اس پہ برا مانے، یہ ان کے اندر صلاحیت ہے. وہ انتہائی فضول سے فضول بات انتہائی سنجیدہ انداز میں کہہ کر لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں. دیکھ لیں آپ اپنے جملوں کا بہار اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں نو ڈاؤٹ کریکٹر جو بھی ہو، انسان کا کچھ مسہاپس بھی ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں زندگی میں ساتھ ساتھ، مگر دیکھیں ایک ادبی کام ہی رہتا ہے، ایک نام وہیں پر رہتا ہے. بے شک آج سے کتنے سال بعد بھی جو چیزیں انہوں نے لکھ چھوڑی ہیں ان کا تو مقابلہ نہیں نا ہو سکتا. دیکھیں میں تسلیم کر رہا ہوں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اچھے ڈرامے لکھے، ان کے اچھے ڈائیلاگ بھی ہیں، لیکن عام طور پہ جب وہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں ہو جاتے ہیں. اور میں نے ان کے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے انٹرویو کرنے والا، وہ بھی اکثر دیکھا ہوا ہے کہ بیچارہ سہما ہوا ہے. یار انسان کو کم از کم ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک درندہ بن جائے کہ اس سے لوگ خوف زدہ ہوں. مجھے تو کسی صورت ہی یہ نہیں پسند کہ مجھ سے میرا کوئی اسٹوڈنٹ ڈرے. تو پھر مجھ میں کسی جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ ٹھیک ہے میں اختلاف کر سکتا ہوں، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، جواز ہوتا ہے، اور مدلل اس کے پاس کئی طرح کے ثبوت ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح ڈرتا نہیں ہے. اس کو زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی چلانا جو ہے نا وہ خوف کا ایلیمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کھوکھلے ہیں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ہم بچوں کو بھی تقریریں جو سکھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچیاں تقریریں کر رہی ہیں. میں اس کے بارے میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ پہلے کبھی گفتگو ہوتی تھی، مکالمہ ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی. آج چیخنا چلانا سکھایا جاتا ہے، اور وہ بچے ہوا میں کبھی ادھر بازو اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر بازو اٹھا رہے ہیں، اور انہیں واللہ خود نہیں علم ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں. اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کا علم مضبوط نہیں ہے، آپ کی اساس مضبوط نہیں ہے، آپ کا ذاتی مطالعہ نہیں ہے، ذاتی مشاہدہ نہیں ہے، تو پھر آپ کے ہاں یہ مسائل آتے ہیں. مجھے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میری باتیں اگر میں 100 کرتا ہوں اس میں لوگ 80 باتیں میری ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ وہ ہیں تو میری اپنی ہیں تو میری اپنی. اچھا یہ جو آپ نے باتیں کی نا، واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگ بچے بول رہے ہوتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. کیوں رٹی رٹائی چیزیں آگے پڑی ہوتی ہیں، آپ اس کو اپنی اسپیچ میں بنا دیتے ہو یا بول دیتے ہو، مگر اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ہم قصوروار استاد کو ٹھہرائیں گے. استاد نے بچے کو سکھایا ہی ہے. ہمارے یہاں بچوں کو پہلے کہتے ہیں نا 7 سال تک بچہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہ کہو وہ پڑھائے. مگر ہمیں یہاں پر اب ہمارا سسٹم یہ ہے کہ 3 سال کے بچے کو اٹھا کے اسکول بھیج دو، ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جاتی ہے. بچے کو پڑھانا، اس کو پریشرائز کرنا ہے نا، اسے بچپن جو اس کا بچپن ہے وہ کھا جاتے ہیں ہمارے سسٹم. اور
افسوس کی بات یہ ہے کہ اس 7 سال اگر ہم بچے کو گھر بٹھائیں یا اسے بادشاہ بنا کے سکھائیں نا چیزوں کو, تو اسکولس ایڈمیشن ہی نہیں لیتے. یہاں پر ہم استاد کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں. ہم نے نا بچوں سے بچپن چھین لیا ہے, بچوں سے ان کی زندگی چھین لی ہے. اتنے ہم میٹیریلسٹک ہو گیا. دیکھیں جو بچے بچپن سے ہی آپ اسی طرح ان پہ چیزیں ٹھونس رہے ہیں, انہیں ایک خاص نظام میں فٹ کر رہے ہیں, وہ تہذیب کے نام پہ, مہذب پن کے نام پہ آپ ان سے ڈھیر ساری چیزیں چھین لے رہے ہیں. سب سے پہلے تو چاہیے اس عمر میں بچوں کا رجحان دیکھا جائے, ان کی فطری صلاحیتیں کیا ہیں. ان کا حافظہ اچھا ہے, وہ بول اچھا لیتے ہیں, وہ سریلے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی باڈی کیسی ہے, اس کے مطابق ان کی فیلڈ پہلے ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا کہ تایا کا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو ہمارا بچہ اس بیچارے کا ذہن نہیں ہے, ہم نے دھکے سے اس کو ادھر دھکیلنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نہیں پڑھے ہوئے تھے تو میں نے اس پہ کبھی افسوس نہیں کیا. اچھا, ایک لمحے کو بھی مجھے افسوس نہیں. وہ 5-6 پڑھے ہوتے اس زمانے کی, 10 پڑھے ہوتے, چھوٹے موٹے وہ آدھے مولوی ہوتے, یا چھوٹے موٹے وہ ضدی کسی جماعت کو فالو کرتے ہوتے, کسی سیاسی جماعت کو. میں اتنے یہ جو کم علم ہے نا, یہ نیم حکیم ہوتا ہے, یہ خطرہ ہے جان ہے. تو وہ مجھے کسی طرح ٹھونستے جو ان کے نظریات ہوتے. اب ظاہر ہے کہ ان کے کوئی خاص اس طرح کے نظریات نہیں تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا زندگی تمہاری ہے. صرف انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی کی بہن بیٹی کا برا نہیں سوچنا, وہ گلا مجھے کرنا ہے, باقی تمہیں آزادی ہے, تم اپنی زندگی جیو, پڑھو. اور واللہ اس کے بعد میں نے ایسے ہی کیا. اور میں نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں ہوگی کمی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تعلیم مکمل کرنی. ایک دفعہ کوئی ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے گاؤں میں, تو کسی بندے نے کہا کہ یہ بچے تو رات دیر تک کھیلتے رہتے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک طرح سے بگڑ گئے ہیں. تو میرے والد صاحب نے یہ بات سنی, لیکن انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. انہوں نے کہا فلاں بندہ اس طرح بات کر رہا تھا. تو اب یہ بات میرے خلاف تھی, واللہ اس بات نے میری زندگی بدل دی. تو میں نے اس بات کو اپنے اندر رکھ کیا. میں نے کہا کہ میں پڑھ کے دکھاؤں. میں نے میٹرک کے دوران ایک دفعہ شعر پڑھ رہا تھا, تو مجھ سے شعر صحیح نہ پڑھا گیا, اس میں کوئی غلطی ہوئی. تو ہمارا گاؤں کے ایک لڑکا تھا, وہ اس نے ایم اے کمپلیٹ کر لیا تھا یا کر رہا تھا, اس نے کچھ اعتراض کیا. اب اس نے خود نہیں دیکھا کہ یار یہ مجھ سے 5-6 سال چھوٹا ہے, یہ پیچھے ہے, اس سے غلطیاں ہونی ہیں, تو اس نے مجھ پہ اعتراض کیا. تو میں نے کہا کہ اب میں جب تک شعر کا وزن نہیں سیکھ لیتا, شاعری نہیں سیکھ لیتا, اور شعر ہوتا کیا ہے اس وقت تک مجھے سکون نہیں آیا. پھر اس کے بعد ہمیشہ مقابلہ میں نے اپنے ساتھ کیا کہ میں نے اس ویک میں 2 کتابیں پڑھی ہیں, تو اگلے مہینے میں 4 پڑھوں گا, یہ کروں گا. پھر ہمیشہ کمپٹیشن اپنے ساتھ رہا. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اچھا لیکن مشکل نہیں ہوتا کہ جیسے ہم جب پیرنٹس بنتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ ویژن دینا ہے, سبجیکٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر بچے نے میٹرک کرنا ہے, او لیولس کرنا ہے, پھر یونیورسٹی کون سی ڈیسائیڈ کرنی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کون سا ڈیسائیڈ کرنا ہے, کون سے اسکول میں بھیجنا ہے. جب آپ کے اپنے پیرنٹس نہ پڑھے لکھے ہوں, انہیں نہیں معلوم کہ کتابیں کون کون سی ہیں, کیا سبجیکٹس ہیں, کون سا اسکول ہے, کیسے استاد بچے کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. دیکھیں ہر استاد بھی مسیحا نہیں ہے, ٹھیک ہے, استاد جو انیشیلی ہماری بگننگ ہے, میں نے کہا ہر بندہ استاد ہی نہیں ہے, مسیحا تو دور کی بات ہے, مسیحا نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں فرسٹ آف آل اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا, اچھے لیولز لینا تو دور کی بات ہے, مطلب ہائی اسکورنگ از سم تھنگ ایلس, اور وہاں پر پہلے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا, اور ایجوکیشن کے بعد اپنی ہر چیز کو, اپنی ہر کرٹیسزم کو ایز اے ٹاسک لے کے آگے زندگی میں اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے چل پڑنا. یہ بہت مشکل کام ہے. شاید وہی چند ایک لوگ ہی ہیں جو اپنے عزائم کو اس طرح سے پورا کر لیتے ہیں. دیکھیں اس میں جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ بچوں کو ہمیں ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. شاید میری والدہ بھی نہیں پڑھی لکھی, اور لیکن کچھ چیزیں ان پرانے لوگوں میں تھی اچھی, جس میں بتاتا ہوں کہ میرے جو والدہ ہے نا, ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا. والد صاحب بھی ایک طرح سے بھائی تھے, تو ایک ہی بھائی تھا, تو وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہوتا تھا. ابو کھیتی باڑی, ہم ذمہ دار ہیں. تو والد صاحب سادہ تھے آدمی, نہایت سادہ. تو اب یہ تھا کہ لیکن انہوں نے 2-3 چیزیں ہمارے اندر, شاید وہ مجبوری سے انہوں نے بھری. یعنی کہ میرا کوئی ماموں نہیں تھا, کوئی خالہ نہیں تھی, تو ماما یہ کہتی تھی کسی سے لڑنا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں کرنا, کسی سے بحث نہیں کرنی, مطلب وہ لڑائی نہیں پسند کرتے تھے.
اور والد صاحب جو تھے وہ بھی ظاہر اکیلے تھے, ہمیں خود تھا کہ باقی ہم کسی سے لڑیں گے تو اگلی فیملی کے 10 12 لوگ ہوں گے, تو ہمارا تو ایک والد ہے, تو ہمارا والد ہی ہمارے سارے رشتے تھے, سب کچھ وہی تھا, اور ہم 3 بھائی تھے. تو میں اس میں ہم جو چھوٹے ہیں 2 بھائی, ہم جڑواں ہیں, لیکن وہ ہم لگتے نہیں ہیں اس طرح, شکلوں سے بھی نہیں, بالکل بھی نہیں لگتے, مزاج بھی لگتے ہیں, میں تو بالکل الگ ہوں. اور مجھے یہ نہیں پتا میں اچھا ہوں کہ یہ ہوں, لیکن میں الگ ہوں. اچھا, ٹوئنس نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی شکلوں کے 2 لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں, ہر چیز مختلف ہے آپ لوگوں کی. ہاں بالکل, ہر چیز مختلف, اور ہمیں کوئی مطلب جج نہیں کر سکتا کہ ہم جڑے. اچھا, یہ بھی بڑی بات ہے. اور یہ میں ابھی پہلی دفعہ اس طرح سوشل میڈیا پہ بتا رہا ہوں, کسی کو علم ہی نہیں. تو وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے اندر 2-3 چیزیں بھری. سب سے پہلی چیز جو اپنے بچوں میں آپ بھریں ہمیشہ, وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر احساس بھریں کہ بیٹا تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اگلے کو بھی ہوتی ہے. یہ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمسائے ہیں, ان سے ماں کی لڑائی ہوگی, باپ کی لڑائی ہوگی, اور وہ غصہ بچوں پہ بھی نکالنا شروع, ان کے بچوں کو گھر نہیں آنے دیں گے. دیکھیں والدین میں ہوئی ہے تلخی ہوئی ہے, وہ دوسرے دن ٹھیک ہو جائے. بچوں کا کیا قصور ہے جو اکٹھے کھیلتے ہیں, آپ ان میں نفرت ڈال رہے ہیں ان کے وجود میں. آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے تھے؟ نہیں, کمبائن نہیں تھا بالکل, میرے والد صاحب تھے ہی اکیلے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ بچوں میں کیوں نفرت بھر رہے ہیں. باپ کی کسی سے نفرت ہے تو وہ بچے میں کیوں جائے, ماں کا کسی سے اختلاف ہے تو وہ بچوں میں ہم کیوں بھریں. اچھا, یہ کوٹیشن بڑی وائرل بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ اس چیز پہ, کہتے ہیں کہ جو آپ کے والدین کے دشمن ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے بچوں کے حق میں کبھی بھی اچھے جو ہوتے ہیں نا ریلیشنز نہیں ہوتے. بڑے بوڑھوں کی کہی بھی بات ہے. تو شاید میں بھی کہیں نہ کہیں کنسرنز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ کبھی بھی ہمارے بچے کا فائدہ نہیں سوچے گا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ اوور آل مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے عام طور پہ, لیکن یہ میں تو ایک اور طرح کی بات کر رہا ہوں اور سطح کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑوں کو سوچنا چاہیے نا. وہی بات ہے نا کہ دیکھیں میرا مسئلہ ہوا ہے, میرے بیٹے کا آپ کے بیٹے کے ساتھ یا کسی کے بیٹے کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے, تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے, مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ تو ہمارے بچے ہیں, بچوں میں آپ کیوں ڈالیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی نا. ہو اچھا, کبھی ابا جی نے کہا ہے کہ چلو کتابیں لے کے آؤ, مینوں وکھاؤ کی کرتے تسی, میں پیسے لانا وا. ماں باپ کو ہوتا ہے نا یہ کہ یار میں پیسے دیتا ہوں ہر مہینے, مجھے نا بڑی مزے کی بات یاد آ گئی کہ نا اسی طرح ایک دفعہ گاؤں میں ہی والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ایک دوست ہیں, وہ ادھر ہی درزی ہے ہمارے گاؤں میں نا, وہ فتح محمد. تو انہوں نے نا ایسے ہی ان سے بات کی, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی 1-2 اور, تو میں یہ کمپیئرنگ کرتا تھا. گاؤں میں محفل نعت ہوتی تھی, کوئی جلسہ ہوتا تھا نا, شروع سے مجھے اسٹیج پہ آنے کا بہت شوق تھا, تو میں کمپیئرنگ کرتا تھا, اور مجھے اب بھی سینکڑوں نعتیں یاد ہیں, شعر یاد ہو جاتے تھے فوراً. تو یہ ہوتا تھا والد صاحب کو نا, وہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو تمہارا بیٹا ہے نا, نئی میری داڑھی آئی ہوئی تھی اس وقت, تو مجھے مولوی بھی کہتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو تیرا بیٹا ہے نا وہ مولوی, تو انہوں نے تو پنجابی میں کہا وہ بڑا لائق ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, کس جماعت میں پڑھتا ہے. اب میرے والد صاحب تو پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, سادہ انہوں نے بات. تو والد صاحب آگے پنجابی میں کہتے ہیں, اب میں انہی کا جملہ بولتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت پڑھتا ہے, یعنی بہت پڑھتا ہے, تو ساری رات بیٹھا رہتا ہے. اور میں گھر میں بھی, اور یہ میرے محلے کے جو لوگ بھی ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ میں اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا کہ میری روٹین میں 2 بجے سے پہلے نہیں سویا, اور اس کے باوجود میں 6 بجے جاگتا ہوتا ہوں. تو یہ ایک روٹین بن گئی ہے. دن کو میری کوشش ہوتی ہے 1-1.5 سو لوں, لیکن رات مجھے عزیز ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ رات کو پڑھا, دن کو بہت کم پڑھتا ہوں. دن کو عملی کام, اور رات کو ہمیشہ سے میں اسٹڈی کرتا تھا. اس کے بارے میں بھی بہت لوگوں کی رائے ہے, فلاں ٹائم پڑھنے کا اچھا ہے, فلاں یہ اچھا ہے, لیکن میری یہ روٹین رہی ہے. میں رات کو ہی پڑھتا تھا, تقریباً رات 10 سے لے کر کوئی 1:30-2 بجے تک. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ کسان ہیں, مطلب آپ لوگ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں, تو اس طرح زمیندارہ کیا, اس کے بعد کیا پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں کام نہیں کرنے کی, ساتھ ساتھ وہ بھی سب کچھ کیا, اور اپنا ابا جی کا بھی ہاتھ بٹایا, یا پھر وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا بچہ پڑھ جائے تو وہ کہتے ہیں لے ہوں میں کام کراں گا. آپ کو نا بعض دفعہ جو چیزیں کبھی کبھی بری لگ رہی ہوتی ہیں نا, اگر آپ کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے نا, خوبصورتی رکھی ہے, تو وہ آپ کو نا اس میں سے حسن نکال دے, اس میں بھی حسن دکھائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ
ہم بچپن میں بہت زیادہ گانے سنتے تھے, فلمیں دیکھتے تھے, موویز دیکھتے تھے, میرے محلے میں ہر وقت گانے لگے رہتے تھے. اچھا یہ عام طور پہ چیزیں جو یہ خطرناک ہیں, عام طور پہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مطلب شاید اب کے بچوں کو بہت زیادہ لیوریج ہے. جی جی, جب آپ بچپن کی بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم تو بڑی سختی ہوتی تھی, ادھر تو کیبل 2005-6 کی میں بات کر رہا ہوں, 5-6 مگر سختی ہوتی تھی. دیکھیں یہ کیبل شیبل تو عام گھروں میں نہیں ہوتی. جی جی, اور لوگ گانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ہمارا نا وہ ہمارے محلے کا دائرہ تھا, تو وہ وہاں پہ ہم یہ ہوتا تھا کہ VCR پہ پہلے نئی نئی مووی دیکھ, اس کے بعد پہ وہ DVD CD یہ آئی تو اس پہ میں دیکھتا تھا. ہم جب دیکھتے, ہم وہ خود جا کے سیٹ لگاتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے دونوں بھائی, تو وہ جو مطلب لگاتا تھا. کرائم پارٹنر ہے آپ کا یا پھر بس بھائی ہے؟ نہیں, وہ ہمارے محلے کے, ہماری برادری میں ہی اظہر گوندل. نہیں, جو آپ کا بھائی ہے وہ آپ کا کرائم پارٹنر ہے؟ بچپن میں تو ظاہر ہے ہر طرح. تو ہم دونوں نا مطلب یوں تھے کہ اس کے وہ نیچے مشیر سمجھ لیں یہ ساتھ ہوتے تھے, تو ہم وہ سیٹ جا کے لگاتے تھے سارا کچھ. تو ابرار الحق کے گانوں پہ ڈانس کرتے تھے, اور یہ سارا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر میری یہ خواہش تھی ابرار الحق سے ملنے کی, وہ بھی ملا میں. تو ہم نا وہ جب کرتے تھے نا, وہ گانے سنتے تھے, اس میں موویز دیکھتے تھے. دیکھیں عام طور پہ موویز کا اینڈ اچھا ہوتا تھا. تو یہ کوئی جرم کرتا ہے, اس کو اینڈ پہ ہیرو مار دیتا تھا, یا وہ کسی سے محبت کرتا تھا, کسی طرح وہ دوسرے ایک بازاری قسم کی کرتے تھے, وہ الگ طرح کی کرتا تھا, آخر اس کو اینڈ اس کو مل جاتا تھا. تو وہ چیزیں پتہ نہیں کسی طرح سے ہمارے اندر مثبت بھی آتی رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے وہ اپنا رومان بھی عزیز ہے, وہ موسیقی بھی عزیز ہے, وہ بچپن بھی عزیز ہے, اور ساتھ ساتھ پھر جب ہمارے گاؤں میں قاری صاحب بعد میں آئے تو محفلوں میں جانا, شعر مجھے فوراً یاد ہو جاتے تھے, گنگناتے تھے. دوسرا بھائی میرا بہت سریلا تھا, وہ نعتیں پڑھتا تھا, بعد دفعہ اس کو میں شعر لکھ کے دیتا تھا, وہ محفلوں میں پڑھتا تھا. تو یہ اس طرح سلسلہ چل پڑا ہمارا. وہ میں کیسے آپ کو شاعر مان لوں؟ کتنے منٹ کا ہمارا پوڈ کاسٹ گزر گیا ہے, کوئی شعر نہیں آیا, میں کیسے مان لوں کہ آپ شاعر ہیں؟ جی, تو میں سنا دیتا ہوں کچھ آپ کو. ویسے مجھے اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ مجھے شاعر نہ ہی مانے تو مجھے اچھا. نہیں, ایک شاعر دیکھیں, بات ایک شاعر میرے سامنے بیٹھو, ہم نے کتنی دیر باتیں کر لی, کوئی شعر نہیں آیا. ہماری آڈینس کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن آپ اگر اس میں حسن نکالے تو ہماری گفتگو شعریت سے زیادہ اثر رکھتی ہے. اس میں شعریت تھی ایک طرح کی. یہ دیکھا, یہ بات آئی ہے نا, یہ اس سے آپ دیکھیں اندازہ لگا لیں کہ شاعر ہی بیٹھے ہوئے میرے سامنے. اچھا دیکھیں, دیکھا بہت سارے لوگ شاعروں کو شاعر تب تسلیم کرتے ہیں جب اس نے کوئی نہ کوئی چوٹ کھائی ہو, وہ بھی دل پہ ٹھا کر کے. ہاں, یہ آپ کو بڑا مزے کا جواب آنے لگا ہے. جواب چلے آپ مجھے جواب دیتے, میں اگلی سوال جو ہے نا نہیں آپ کر لے سوال. نہیں, میں آپ کو دیکھتی ہوں نا, مطلب آپ کیلیگرافی بھی کرتے ہیں, آپ اسکیچنگ بھی کرتے ہیں. اتنی خوبصورت دوشیزہ کی اسکیچنگ کی ہوئی تھی, میں نام نہیں بتاؤں گی, نام آپ لوگ بتائیں گے کیونکہ یہ ان کی آئیڈلائز بھی کرتے ہیں ان کو, اور نام نہیں بس بتا سکتے ہم. یہ آپ بھی جانتے ہیں ان کو, میں بھی جانتی ہوں, یہ ہم سسپینس ہی چھوڑیں گے. دیکھیں, میں ہر فنکار کی دل سے عزت کرتا ہوں. تو آپ نام بتائیں, میں بتا دوں. نام نہیں بتانا, نام نہیں بتانا. تو ظاہر ہے وہ مجھے شروع سے ہی اچھے لگتے تھے. بعد میں پھر میں نے اصل میں ان کے ٹیلنٹ کا بہت بڑا مداح ہوں. اور ان نام بتانا ہی نہیں, ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی, ہم لوگ خود ہی گیس کریں گے. آپ لوگ گیس کریں گے, آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ کس کا اسکیچ بنایا ہوگا. اور میں بتا رہی ہوں, میں ان کے بارے میں بالکل ایسا نہیں سوچتی تھی. تو میں نے ان کا اسکیچ بنایا, اور وہ اب تو میری والدہ کی ایج کی ہیں. یہ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, میں نے لوگوں کو سسپینس میں ڈالنا تھا. چلیں تو وہ دیکھ لینا آپ. یہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اسکیچ دیکھا ہے, مجھے پتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں نے ان کا اسکیچ بنایا, اور مجھے چلیں آپ میری اس بات کی جواب دیں, آپ چھوڑ دیں اس بات کو, اس کو یہی چھوڑ دیں. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ شاعر بندہ تب بنتا ہے, اور خاص طور پہ وہ والا شاعر جس نے داڑھی رکھی ہو, تھوڑی تھوڑی لک آپ کی آ رہی ہے ویسی, چادر لپیٹی ہو, چائے کا کپ ہاتھ میں, اور بس وہ والا شاعر جب تک دل پہ ٹھا کر کے چوٹ نہ لگے. جیسے میری پہلی باتیں آپ کو لگی ہے نا, یہ ہمارے یہاں ایک مصنوعی پن آ گیا ہے, اور بہت بڑا, کہ مطلب بال بکھرے ہوئے ہو اور گلا کھولا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اور وضاقتہ سے ایک بالکل ایک نشی ٹائپ کا ایک جنگلی سا انسان لگا تو تب بھی شاعر ہوتا ہے. اور دل ٹوٹا ہو, ٹھیک ہے, اس کی ریٹنگ زیادہ, ہاں, اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہو. تو یہ ہمارے یہاں دیکھیں, یہ ایک مصنوعی پن ہے. شاعر ان چیزوں سے ورا ہوتا ہے. میں نے یہ کہا کہ شاعری دو چیزیں ہیں شاعری میں اندر. ایک تو ہوتا ہے آپ کا فن, آرٹ,
اور دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کتنے سینسٹیو ہیں, کتنے حساس ہیں, اور کتنے دوربین ہیں, آپ کی نظر کیسی ہے, آپ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں. جیسے پہلے وہ آپ کر رہے تھے ان کی ایکٹریس کی بات, تو اس میں بھی واللہ میں تو اب بھی ان کا, جب یہ بات پتہ مجھے کرنی نہیں چاہیے, میں رمضان میں, اس کو کوئی فالو نہ کرنا بچوں, آپ کوئی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو میں اس کو رمضان میں بھی دیکھ لیتا ہوں. روزے کی حالت میں مجھے آج تک نہیں لگا میرے روزے پہ کوئی اثر پڑا ہو, اور میرا خدا بھی میری نیتیں جانتا ہے, مجھے یقین ہے. محبت ہو تو ایسی, محبت ہو تو ایسی. ہاں, مجھے کبھی آج تک مطلب ان کے آرٹ کے علاوہ کچھ ان میں نظر نہیں آیا کہ مجھے یہ بھی نہیں کہ جینڈر کے پہ بھی خیال نہیں گیا. اور دوسری بات, ان کے اندر مشرقیت اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان کے وجود میں, اور ان کے ایکٹ میں, ان کے عمل, پھر سب سے عمل کام سے کتنا انہیں لگا ہوا ہے کہ وہ کام کے دوران اتنے پرفیکٹ ہیں اور اتنے پروفیشنل ہیں کہ کوئی ان کی پوری موویز دیکھ لیں, ساری مووی, کہیں پہ کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی ہاتھ کا اشارہ دیا تو اس میں کوئی انگلی ٹیڑھی ہو, اور کوئی سائڈ پوز دیا ہو تو اس میں کوئی مطلب ان کی ڈریسنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہو. اور یہ اس زمانے میں جس میں عام کیمرے ہوتے تھے ڈھیر سارے مسئلے, یعنی وہ اپنے کام کو اتنا پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, یہ اچھی بات ہے. اور دوسری بات, وہ شاعری کی آپ کر رہے ہیں تو ایک بات تو ٹھیک ہے, سینسٹیو ہونا, حساس ہونا, یہ شاعر کے لیے ضروری ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیال. اور وہ آتش کا ایک شعر ہے کہ نازک دلوں کو شرط ہے آتش خیال یار, شیشہ خدا جو دے تو پری کو اتاری ہے. اگر خدا نے آپ کو آئینہ دیا ہے نا, شیشہ دل کو کہہ رہے ہیں, تو اس میں کوئی نہ کوئی صورت اترنی چاہیے. تو انسان کی تو سب سے بڑی پہچان میرے نزدیک تو یہی ہے کہ محبت ہے, وہ اس کے اندر انس ہی انسانیت ہے. اب یہ آگے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم محبت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں. میرے نزدیک محبت یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی انسان کتنا اہم ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, یہ محبت ہے. جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کی ہر وقت آپ کو فکر ہوگی. دوسری سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس سے بڑھ کے آپ کو کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے اس سے محبت ہے, اس سے محبت ہے, تو یہ اس طرح کہتے ہیں, پھر آپ کسی نہ کسی جگہ دو نمبری کر رہے ہیں. محبوب سے بڑا کچھ نہیں ہوتا. اچھا, ہمارے موسٹ پروبیبلی شاعروں نے یہی سب کچھ کیا ہے کہ مطلب پہلے ایک محبت ہوئی, اس کا خلا بھرنے کے لیے ہمیں دوسری محبت کرنی پڑی, پھر وہ جو خلا آ گیا اس کے بعد ہمیں تیسری کی طرف جانا پڑا اس خلا کو بھولنے کے لیے. موسٹ پروبیبلی سارے ہی شاعروں نے ایسی حرکتیں کی ہیں, سارے ہی شاعر. اب کسی کا بھی ماضی نکال کے دیکھ لیں, مجھے شاعروں سے پھر نکال دیں. میں نے پہلے کہا کہ میرا ایک ٹیلنٹ ہے شاعر, اور جیسے میں استاد ہوں. سیدھی بات بتانی. اب ٹو دا پوائنٹ آپ نے مجھے بات بتانی ہے, کیا آپ کو کسی سے عشق ہوا؟ ابھی آف کیمرہ کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا اسکیچ والی کے ساتھ تو ہوا, تو اس کے علاوہ میں صحیح بتاؤں تو میں نے ساری زندگی محبت کے سوا کچھ کیا ہی نہیں. وہ ہے غلام محمد قاصر کا شعر کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. میرا تو کام ہی ہے, اور میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ میں محبت کرنے والا ہوں. دیکھیں, کائنات میں دو طرح کے لوگ ہیں, اگر ان کی ایک تقسیم کی جائے سب سے بڑی, کچھ لوگ محبت والے ہیں اور کچھ نفرت والے ہیں. اور محبت والے یہ ہوتے ہیں کہ وہ حساس ہوتے ہیں, دوسروں کا دکھ درد شریک کرتے ہیں, قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں ہر طرح سے. اور جو قربانی دینے والا سچا آدمی ہوتا ہے نا, وہ اگلے کی رسپیکٹ کرتا ہے, اس کو کبھی محبت نہیں ملتی. اور یہ ملنا ملنا میرے نزدیک بے معنی چیزیں ہیں. مطلب اس میں دیکھیں, یہ تو ایک آپ کی گڈ لک ہے کہ آپ کو اپنا محبوب حاصل ہو گیا. گڈ لک کیا, بیڈ لک ہوتی ہے. جڑی محبت مل جائے, آپ کی شادی ہو جائے, جتنے شادی تاڑی ہوئی نہیں تے بس اتنے تاڑا محبت ختم ہو گئی. وہ پھر یوں سمجھیں, وہ پھر کسی نہ کسی جگہ کمی ہوتی ہے. دیکھیں, جب آپ کو کوئی شخص مل جاتا ہے نا, قدر کھوج دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا, جب دستیاب ہو جاتا ہے نا, تو اس وقت وہ جو تڑپ ہوتی ہے نا جدائی میں لگتی. یہ تو بڑے لوگوں نے کہا نا, دیکھیں علامہ اقبال کیسی عجیب دعا مانگ رہے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے خدا, تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. عجیب بات ہے نا, تو تڑپ بڑی چیز ہے. اچھا دیکھو, ایک سوال کا جواب دیتے مجھے یہاں پر. محبت میں آپ کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے, جی, پھر آپ کو کسی کو حاصل کرنے کی جستجو بھی ہوتی ہے, یہ نیچرل ایک فطرتی عمل ہے. اور اگر محبت نہ ملے, ایک تو پکی بات ہے کہ بندہ شاعر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری پکی بات جو نا وہ غلط ہے کہ بندہ نشئی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے.
تو آپ کس چیز کو صحیح کہیں گے کہ اگر محبت نہ ملے تو انسان کا صابر ہونا، شاعر بننا زیادہ بہتر ہے کہ جستجو میں رہنا چاہیے؟ کس کانسیپٹ کو آپ جو ہے نا وہ صحیح سمجھیں؟ ہاں، اس میں نا وہ پہلے ایک آپ کا سوال رہ گیا تھا درمیان میں نا کہ ایک محبت سے دوسری تیسری چوتھی کی طرف، وہ میں اس بات کو کسی طرح قائل کر سکتا ہوں. میں نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ یا تو انسان نفرت کرنے والا ہوتا ہے یا محبت، لیکن انسان جو صحیح ہے وہ محبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. ہمیں ایک شخص سے محبت ہوتی ہے، کسی طرح وہ حاصل نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہم اس خلا کو پورا کرنے کے لیے جو بعد میں ہوتے ہیں، حقیقت بات تو میں بتاؤں تو وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. محبت وہ ایک ہی ہوتی ہے، یہ اسی کی آگے چنگاری ہوتی ہے، اسی کا شعلہ آگے بھڑک رہا ہوتا ہے، آگے چل رہا ہوتا ہے. وہ احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ، آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا. زمانہ وہی ہوتا ہے. اور دوسری یہ بھی تو غلط ہے نا. یہ دیکھیں جتنے بڑے بڑے شاعر جو بھی لفظ کہہ گئے مگر ہے تو غلط ہے. زمانہ وہی ہے مگر آپ کہتے ہیں موسم بدلتے رہیں گے. دس از ناٹ فیئر. اب دیکھیں نا، مطلب اب وہ کیا کرے؟ ایک بندہ ہے جو جس کی فطرت میں ایک شخص نے اسے محبت کرنا سکھا دی ہے، محبت کی عادت ڈال کے چھوڑ گیا، وہ کیا کرے؟ 2 لائنیں میں نے خود ہی بتائی ہے، وہ شاعر ہو جائے. دیکھیں یہ تو وہی ہے نا، مطلب وہ ہمارے استاد تھے ڈاکٹر اختر شمار، اللہ غریق کے رحمت کرے. ان کی بڑی وہ مشہور غزل بھی ہے، اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ یوں بھلا چھوڑ دیا کرتے ہیں اپنا کر کے، تو نے تو مار دیا ہے مجھے اپنا کر کے. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم نا پہلے عادی کر دیتے ہیں محبت کے، تو پھر اس کے بعد پھر بھٹکنا تو ہوتا ہی ہے. آپ اتنے پہلے لاڈ نہ دیں. اور یہی مسئلے ہمارے ساتھ ہماری بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو آ رہے ہیں زیادہ تر کہ شروع میں جو لڑکے ان سے اٹیچ ہوتے ہیں وہ اتنی اہمیت، اتنا وقت، اتنے ناز رکھ رہے اٹھا رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہی وہ بیوی بن کے آتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ وہ نہیں چل سکتا. وہی بات ہے نا، محبت جب حاصل ہو جائے تو وقت ہو جاتی ہے. ہاں، آپ کوئی اور سوال کر رہے ہیں؟ چلیے اب ہم نا اس کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اس کی طرف بھی جانا ہے. اچھا، میری آپ سے ایک فرمائش ہے. فرمائش یہ ہے کہ آپ شعر تو سناتے ہی سناتے ہیں، مگر میری خاص فرمائش یہ ہے کہ آپ گنگنا کے آج شعر سنائیں. یہ میرے لیے مشکل ہے. میرے لیے بہت آسان ہوگا، میں نے کر دی ہے، اب آپ دیکھ لیں. میں اپنے پہلے شعر آپ کو سنا دوں، اس کے بعد کوئی مصرع گنگنا دوں گا. ہاں، لیکن اپنے شعر میں نے کبھی آپ یہ کیمرہ میں جی اس میں اپنے شعر میں کچھ سناتا ہوں کہ مار ڈالے گی واقعی مجھ کو یار میری یہ آگہی مجھ کو، مار ڈالے گی واقعی مجھ کو یار میری یہ آگہی مجھ کو، اس سے بہتر ہے تیرگی مجھ کو، آپ مت دیں یہ روشنی مجھ کو، اس سے بہتر ہے تیرگی مجھ کو، آپ مت دیں یہ روشنی مجھ کو، عشق کرتا ہوں حسن فطرت سے، عشق کرتا ہوں حسن فطرت سے، اچھی لگتی ہے عاشقی مجھ کو، اچھی لگتی ہے عاشقی مجھ کو، موت سے تو میں مرنے والا نہیں، موت سے تو میں مرنے والا نہیں، مار ڈالے نہ زندگی مجھ کو، مار ڈالے نہ زندگی مجھ کو. تو اب یہ گنگنانے والا میں تو گنگنانے والا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. سوری. یہ وہ ابرار الحق کا گانا تھا، بچپن میں گنگناتا تھا اس کو تھوڑا کہ دل بولے بولے میرا، دل بولے تو ہی تو، دل بولے بولے میرا، دل بولے تو ہی تو، تو ہی مستی میں میری، تو ہی ہستی میں تو، دل بولے بولے میرا، دل بولے تو ہی تو،
واہ جی کمال. تھینک یو ویری مچ. آپ نے میری خواہش بھی پوری کر دی, اور نو ڈاؤٹ آج ہم نے بہت ساری چیزیں لکھی تھی ادب کے بارے میں, ہم بہت ساری معلومات اپنی آڈینس کو دیں گے, مگر جب ہم اپنی باتوں میں انوالو ہوئے تو میں بھول گیا کہ ہم نے ادب کو بھی سیکھنا تھا, سکھانا تھا, بہت ساری باتیں کریں تھیں. خیر, ہم یہ اس طرح کی معلوماتی اور انفارمیشن ہم ان کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے. نیکسٹ پھر دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے دوبارہ اس کے ساتھ ہی. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.